لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، حاجوں کی سسکیاں، ہر طرف خدا کے آگے اٹھے ہوئے ہاتھ۔ عرفات کا میدان دل میں ایک عجیب سا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد ہماری بس مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئی۔ دل میں عجیب سا سکون تھا۔ ہم عرفات کی عظیم عبادت سے فارغ ہو چکے تھے۔ احساس تھا کہ ہم نے اللہ کی مدد اور توفیق سے اپنے ایک بہت بڑے فریضے کا سب سے اہم حصہ ادا کر لیا ہے اور اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بس دھیرے دھیرے اندھیری رات میں رواں دواں تھی، زبانیں شکر سے تر تھیں، دلوں میں سکون کا دریا بہہ رہا تھا اور روحیں عرفات کے فیض سے منور تھیں۔ جب ہم مزدلفہ پہنچے تو آسمان پر جھلملاتے ستاروں نے ہمارا استقبال کیا، جیسے قدرت نے اس شب کو ہمارے لیے خاص طور پر سجایا ہو۔ ہزاروں حاجیوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس نہ شور نہ ہنگامہ، بس سکوت، ایسا سکوت جو دلوں سے بات کرتا ہے، جو آنکھوں میں نمی لے آتا ہے۔ نہ خیمے، نہ بستر، نہ چھت، صرف گرد اور خاک سے بھری زمین اور کھلا آسمان۔ ہم نے وہیں زمین پر اپنا بستر بنایا، اس زمین پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اسی کھلے آسمان کے نیچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی، یا اللہ، آج کی رات تیری زمین پر تیرے بندوں کے درمیان تیرے محبوب کی سنت کے مطابق گزار رہی ہوں۔ میری ساری غلطیوں کو، میری ساری کوتاہیوں کو اور لغزشوں کو معاف فرما دینا۔ میری دعاؤں کو قبول فرما لے میرے اللہ، اور مجھے اپنا قرب عطا کر دے۔ یہ رات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ وہ جو اپنے آرام دہ گھر میں رہتا ہے، آج بغیر چھت کے صرف اللہ کی رضا کے لیے چٹیل میدان پر لیٹا ہوتا ہے۔ وہ جو عیش و عشرت کا عادی ہوتا ہے، آج دنیاوی اسباب ہونے کے باوجود ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں بلکہ کھلے آسمان تلے سوتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں اکیلا آیا تھا، اسی طرح ایک دن اکیلا ہی صرف اپنے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ نہ مال ساتھ جائے گا، نہ رشتہ دار، میرا گھر، میرے بچے، میرے تمام تر عزیز اثاثے اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔ صرف وہ لمحے جو اس نے رب کے حضور گزارے ہوں گے، صرف وہی اعمال، وہی لمحے اس کے کام آئیں گے۔ یہ رات دعا، ذکر اور بندگی کی رات تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی، لیکن دل جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں میں نے مزدلفہ کی زمین سے کنکریاں چنیں، ایک علامتی تیاری اپنے نفس، وسوسوں اور کمزوریوں کو شکست دینے کی۔ فجر کی اذان ہوئی، ہم نے نماز ادا کی۔ جب سورج طلوع ہوا تو ہم جمرات کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے دشمن جان شیطان پر کنکریاں مارنے کے لیے۔ جیسے دل کہہ رہا ہو، آج ہم اپنے اندر کے شیطان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے رحم سے انشاءاللہ شکست دے کر رہیں گے۔ پہلی رمی نفس کے شیطان پر پہلا وار تھا۔
جو کنکریاں ہم نے رات مزدلفہ میں چنی تھیں ان میں ہر ایک کے ساتھ ایک نیت، ایک امید اور ایک جدوجہد وابستہ تھی۔ جمرات کی طرف بڑھتے ہوئے رش اور ہجوم نے جسم کو تھکا دیا، لیکن دل کو اس لمحے کی شدت کا مکمل شعور تھا۔ یہی تو وہ گھڑی تھی جس کی تیاری ہم نے مدتوں سے کی تھی، یہی تو وہ گھڑی تھی جس کو بار بار یاد دلا کے میں اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہی تھی کہ جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی رش ہو جائے، جتنی مرضی مشکلات آ جائیں اور تم تھک کے چور ہو جاؤ، ہار نہیں ماننی بلکہ اپنے دل کو اللہ کے حضور حاضر رکھنا ہے۔ جمرات کے 3 ستون، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، ان مقامات کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھروں سے مارا تھا جب شیطان نے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ جمرات کی طرف جیسے جیسے قدم بڑھ رہے تھے، دل اور دماغ میں کنٹینیوسلی ایک جنگ جاری تھی۔ اپنے آپ کو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عمل صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ نفس، غرور، حسد، لالچ اور گناہوں کے خلاف جہاد۔ راستہ طویل اور گرمی شدید تھی، لیکن ہمارے ساتھ کچھ پیارے حاجیوں کا قافلہ بھی تھا۔ ہم آہستہ آہستہ جمرات کی طرف بڑھتے گئے، راستے میں کہیں سستانے کو رکتے بھی تھے۔ پھر ایک اہم مرحلہ آیا۔ جمرات میں پہنچنے سے پہلے ایک چڑھائی۔ اس چڑھائی کو عبور کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی، اور جب ہم اس پر چڑھے تو دل کو ایک گہرا گہرا سبق ملا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں آنے والی دشواریاں ایسے ہی مشکل ہوں گی۔ اپنے لفظ سے لڑتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے ہی ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ بالآخر جب ہم جمرہ عقبہ کے قریب پہنچے تو آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ منظر آ گیا جب شیطان نے راستہ روکا تھا مگر آپ نے کنکریاں مار کر اسے دفع کر دیا۔ میں نے بھی کنکریاں اٹھائیں، وہ جگہ جہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ لوگ دب جاتے ہیں، اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ آپ کو کنکریاں مارنے کا موقع نہیں ملتا، آپ اس دیوار کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ کی مدد سے ہم بالکل آگے تک چلے گئے۔ ہر کنکری مارتے ہوئے دل سے دعا نکل رہی تھی، یا اللہ، یہ میرے نفس کی پہلی شکست ہے، اسے قبول فرما۔ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور ہر وار کے ساتھ دل ہلکا ہوتا گیا، آنکھیں نم ہوتی گئیں اور ایک عجیب سی روحانی طاقت محسوس ہونے لگی۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ شیطان کو، گناہوں کو، وسوسوں کو اور دنیاوی لالچ کو رد کرنے کی ایک علامت ہے۔ ہر کنکری کے ساتھ میں نے اپنے اندر کی کسی ایک شیطان، کسی ایک نفس کی چیز کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا اور اس کو نشانہ بنایا۔ تکبر، حسد، دنیا کی محبت، میری انا، ان تمام چیزوں کو نشانہ بنایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے شیطان سے اور اپنے اندر کے شیطان سے محفوظ رکھنا۔ رمی مکمل ہونے کے بعد ایک عجیب سا سکون تھا دل میں، اور اس سکون کے ساتھ یوں محسوس ہوا جیسے کسی جنگ میں فتح پا لی ہو، جیسے اللہ نے میری کمزوریوں کو قبول فرما کر مجھے نیا انسان بنا دیا ہو۔ پہلا دن ہو رہا تھا، ہم سکون سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کے کرم سے ہم نے یہ تمام عمل تقریباً 11 بجے تک مکمل کر لیا۔ ساتھ ہی ہم نے اپنے آرگنائزر کو فون کیا کہ ہماری رمی مکمل ہو چکی ہے، آپ ہمارے قربانی کے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد آرگنائزر کا فون آیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اب مرد حضرات
حلق کروا کے اپنے احرام کھول سکتے ہیں۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب ہم تمام یہ عمل کر کے بس اسٹاپ پر پہنچے اور دل میں ایک سکون تھا کہ اب ہم بس میں بیٹھیں گے اور اپنے ہوٹلز جائیں گے، حلق کریں گے، بال کٹوائیں گے، احرام کھولیں گے اور پھر انشاءاللہ فریش ہو کے منا کی طرف دوبارہ روانہ ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ بس کی تمام سروس بند کر دی گئی ہے۔ حیرانی ہوئی، پوچھا کہ بسز کب آئیں گی؟ جواب ملا، کچھ پتہ نہیں۔ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا، حاجیوں کا ایک ہجوم تھا جو رمی کر کے واپس آ رہے تھے۔ عام ٹرانسپورٹ تو چل رہی تھی۔ ہم نے کہا چلو کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں، لیکن کوئی ٹیکسی رک نہیں رہی تھی۔ حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں ہے۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ ٹیکسی ڈرائیورز نے کرائے 100 گنا بڑھا دیے ہیں۔ جو سفر عام دنوں میں کچھ ریال کا تھا وہ اپنی اماؤنٹ سے ڈبل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر دل دکھ سے بھرا کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، ہم تو حج کرنے والے ہیں، ہم تو عازمین حج ہیں، لیکن لوگ کیسے کیسے اپنے دنیا کے کاروبار کی خاطر حاجیوں کے ساتھ کیسا کاروباری رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گرمی کی شدت سے بہت سے حجاج کرام کو ہیٹ سٹروک ہو رہا تھا۔ ایک قیامت سا کا منظر تھا۔ سورج اپنی خوب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ارد گرد بڑی بڑی ہوٹل کی عمارتیں تھیں، لیکن حاجیوں کو جگہ دینے کے لیے، سایہ دینے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا۔ بہت بے بسی کا عالم دیکھا میں نے، اور پکار کرتے روتے ہوئے دیکھا میں نے۔ بہت سی عورتوں کو بے ہوش ہوتے ہوا دیکھا میں نے، اور دل گھبرا گیا کہ اللہ خیر کرے، اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم خیر سے اپنے حج کے فریضے کو انجام دے سکیں۔ لوگ اور ہم خود ہوٹل کے ساتھ بنے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے گاڑی کا انتظار کرنے لگے اور اپنے رب سے مدد مانگنے لگے۔ کچھ بزرگ حضرات کی حالت دیکھ کر کہ کیسے وہ گرمی میں تڑپ رہے ہیں، کیسے ان کے حواس ان کا ساتھ نہیں دے رہے، دل تڑپ کے رہ گیا۔ بڑے بڑے ہوٹلز تھے لوگوں کے پاس، جگہ دے سکتے تھے، لیکن دل نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں بھی بتایا کہ میری زمین میری مخلوق کے لیے بہت بڑی ہے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، لیکن مخلوق کی بے حسی اور آزمائش بھی بڑی ہے۔ اس مقام پر پہلی بار ایسا لگا جیسے انسان واقعی بے بس ہے، صرف اللہ ہی سہارا ہے، صرف اللہ ہی مددگار ہے۔ گرمی بڑھ رہی تھی، سائے ختم ہو رہے تھے، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ دھوپ آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور ساتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے جب سورج عروج پر تھا تو ہم جس سڑک کی پیومنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کا سایہ مکمل ختم ہو چکا تھا۔ پاس ہی بیٹھے کسی شخص نے کہا کہ آپ بزرگوں کو لے کے وہ سامنے درخت ہے اس کے سائے میں چلے جائیں۔ ہم سب ساتھی اٹھے اور اس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ راستے سے گزرنے والے ہر گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، پیسے تک آفر کرتے رہے کہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دو، لیکن کوئی بھی لے جانے کو تیار نہ تھا۔ ایک اضطراب اور بے بسی کی کیفیت تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اسی وقت میرے دل میں ایک خیال آیا، ایسے لگا جیسے اللہ مجھے دکھا رہا ہو کہ دیکھ، جب سب تجھے چھوڑ دیں گے، میں ہوں نا جو تیرے ساتھ ہوں گا، میں ہوں نا جو تیرا ساتھ دوں گا۔ تیرا مال، تیری کوشش کچھ کام نہیں آئے گی، بس میں ہی تو تیرا سہارا ہوں جو تجھے تھام لوں گا۔ اتنے میں ایک مسجد نظر آئی، ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ دل نے کہا یہی اللہ کا گھر،
یہی اللہ کا گھر ہماری پناہ ہے۔ ہم سب مسجد میں داخل ہوئے جہاں وضو کا انتظام بھی تھا اور اسی بھی چل رہے تھے۔ ظہر کی نماز باجماعت ادا کی اور کچھ دیر وہیں بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنے ایجنٹ کو فون کیا، آرگنائزر کو فون کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت بھی کچھ کام نہ آیا۔ فون گھماتے رہے لیکن کہیں سے کوئی سبیل نہ بنی۔ تھک ہار کر آنکھیں بند کیں اور اللہ کو یاد کرنے لگے۔ یا اللہ، ہم مشکل میں ہیں۔ یا اللہ، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ یا اللہ، اس حج کو خیریت سے مکمل کرانا۔ یا اللہ، اس بابرکت فریضے کو خیریت سے مکمل کرانا۔ میرے اللہ، صرف تو ہی میرا مددگار ہے۔ بندیوں سے آزاد ہو گئے۔ عصر کا وقت آیا تو میرے شوہر کا فون آیا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا ہے، لیکن وہ ہوٹل تک پہنچانے کے 100 ٹائم زیادہ پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ بات سن کے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا اتنے زیادہ پیسے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اس کے علاوہ اس سے کم پیسوں میں اس وقت کوئی مان نہیں رہا۔ ہم نے آپس میں ڈسکس کیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے کہا اس کو ہائر کر لیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ وقت سے ہمیں ٹیکسی مل گئی ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہمیں ہوٹل تک لے آیا۔ مرد حضرات نے حلق کروایا، غسل کیا اور ہم سب مکمل طور پر احرام کی قیود سے نکل گئے۔ اب ہم روانہ ہوئے مینا کی طرف۔ وہی ٹینٹ جو کل بھرپور اور بے آرام لگ رہا تھا، وہی ٹینٹ جو کل اجنبی اور بے آرام لگ رہا تھا، آج خالی اور اپنائیت سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میں نے اپنی ساتھی سے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین گھوم رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ کافی دیر سے طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہا، اس لیے نہیں بتایا۔ میں نے فوراً ORS کے پیکٹ نکالے، بنائے اور پینے شروع کیے۔ ساتھ ہی دل سے اللہ کو پکارا، یا اللہ، ابھی حج مکمل نہیں ہوا۔ اللہ، مجھے صحت عطا کرنا، مجھے توفیق دینا کہ میں بہترین طریقے سے اپنا حج مکمل کر سکوں۔ میرا اللہ جو میری شہرک سے قریب ہے، اس نے میری سن لی۔ الحمدللہ، اس کے کرم سے میری طبیعت سنبھل گئی۔ اگلی صبح ہم تیاری کرنے لگے کہ رمی کے لیے نکلیں، لیکن نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ 4 بجے تک تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ 3:30 بجے سب سے مشورہ کیا کہ اب نکلنا چاہیے تاکہ ہم ٹائم سے جمرات میں پہنچ جائیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، آسمان پر بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا AC آن کر دیا ہو۔ ہلکی بارش کی پھوار نے دل کو سرشار کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تلبیہ اور تکبیر کی صداؤں کے ساتھ ہم دوسری رمی کے لیے روانہ ہوئے۔ میرا پیارا بھائی، میرا شہزادہ بھائی، جس کی وجہ سے، جس کی موٹیویشن سے ہم حج کے سفر پر نکلے تھے، اللہ کے کرم سے اس نے بھی میرے ساتھ دوسری رمی کے لیے ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ ایک لمبا سرنگ نما راستہ تھا، جہاں پہ اوپر بڑے بڑے پنکھے نصب تھے۔ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا، گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ جیسے ہم قیامت کے دن اللہ کی طرف جوگ در جوگ جا رہے ہوں گے، ویسے ہی آج ہم رمی کے لیے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی سہارا، نہ کوئی سایہ سوائے اللہ کی ذات کے۔ الحمدللہ، ہم نے دوسری رمی ادا کی اور اس لمحے کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میرے شوہر اور میرا بھائی اور میری حج کی پیاری ساتھی سب میرے ساتھ تھے۔ واپسی کے سفر میں تھکن انتہا کو پہنچ چکی تھی، لیکن ان سفید خیموں کو دیکھ کر حوصلہ ملتا رہا کہ ہماری منزل قریب ہے۔ بالآخر ہم اللہ کے کرم سے
اپنے مینا کے خیمے میں واپس پہنچ گئے۔ 13 ذی الحج کا دن ہمارے لیے بہت خاص تھا اور تھوڑا ہیکٹک ہونے والا تھا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ پہلے ہم طواف وداع کریں گے اور پھر جمرات جا کے اپنی آخری رمی ادا کریں گے۔ صبح سویرے مینا سے حرم کی طرف ہم روانہ ہوئے۔ دل بہت بھاری تھا کہ یہ میرے حج کا آخری طواف ہوگا۔ کعبے کی زیارت ابھی دل بھر کے کی ہی نہیں تھی کہ واپسی کا وقت آ گیا۔ یہ ایک ایسا روحانی تجربہ تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک طرف خوشی تھی کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم عبادت نصیب فرمائی، اور دوسری طرف دل بھر آیا کہ ہمیں اب اللہ کے گھر سے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل سے دعا نکل رہی تھی، یا اللہ دوبارہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرنا۔ یا اللہ یہ طواف وداع ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرے، تاکہ جب ہم دنیا میں واپس جائیں تو تجھ سے ڈرتے رہیں اور دنیا میں کھو کر نہ رہ جائیں۔ طواف وداع کے بعد ہم جمرات جانے کے لیے ایک مخصوص بس اسٹیشن کی طرف بڑھے، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ بس سروس بند ہے۔ دل دھڑک گیا، اب ہم جمرات کیسے پہنچیں گے؟ مغرب سے پہلے ہمیں رمی کرنی ہے۔ ہر طرف مایوسی، ہجوم اور لوگوں کی بے بسی نے دل دہلا دیا۔ بہت سے لوگ روتے ہوئے، چیختے ہوئے، بے ہوش ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اسی لمحے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر آج ہم نے دنیا میں اعمال نہیں کیے تو قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے ٹیکسی کی تلاش شروع کی، لیکن ہر طرف سے انکار ہی انکار ملا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ٹیکسیوں کو روکتے روکتے جب سب نے ریفیوز کر دیا، سڑک کے کنارے میں کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، تھکاوٹ سے جسم چور تھا۔ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے پڑی اور سامنے تھی اللہ کی مسجد۔ ایسے لگا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کہہ رہا ہو کہ دیکھ لو، جو مرضی ہو جائے تمہیں میں ہی سہارا دوں گا۔ عصر کا وقت ہونے لگا تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور جا کے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، شاید کہ اللہ ہماری دعا سن لے۔ ہم مسجد کی طرف بڑھے، وہاں پہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی اور اللہ سے گڑ گڑانے لگے، یا اللہ ہمیں مغرب سے پہلے رمی کی توفیق دیتے، تو ہی واحد سہارا ہے۔ یا اللہ حج کے تمام ارکان تو نے ہم سے بہت اچھے طریقے سے کروائے۔ یا اللہ یہ آخری رکن بھی یا اللہ ہم سے بہترین طریقے سے ادا کرا لے۔ نماز کے بعد ہم لوگ مسجد سے جب باہر آئے، ایک پولیس اہلکار ہمیں نظر آیا۔ ہم دونوں اس کی طرف بڑھے، اس سے پوچھا کہ جمرات جانے کا کیا کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا، جمرات؟ بس گوئنگ ناؤ، رن۔ میں اور میرے شوہر سامنے کھڑی ہوئی بس کی طرف بھاگے۔ بس ڈرائیور نے ہمیں دیکھا، کہا جمرات؟ ہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے کہا ست۔ ہم لوگ بس میں چڑھے اور جا کے بیٹھ گئے۔ دل سے اللہ کا شکر اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بے شک میرے اللہ، تو دعائیں سننے والا ہے، تو ہی حقیقی مددگار ہے۔ بس میں روانہ ہوئے، لیکن اب بھی بس تھوڑی ہی چلی تھی کہ ڈرائیور نے بس روک دی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ ہم اتنی جلدی جمرات پہنچ گئے۔ پتہ چلا جمرات تو ابھی بہت دور ہے، آگے کا تمام سفر پیدل کرنا پڑے گا۔ پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، گرمی کی شدت، تھکن سے جسم جواب دے رہا تھا، لیکن رمی کا فرض ادا کرنا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ چلتے چلتے ایک مقام پر میں رک گئی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تب ہی میری نظر واپس آنے والے حاجیوں پر پڑی جو رمی کر کے واپس جا رہے تھے۔ دل سے صدا نکلی، یا اللہ تو نے مجھ جیسی گناہگار کو اپنے گھر بلایا
اور اتنی عظیم عبادت کا موقع دیا۔ یا اللہ، میں ہمت نہیں ہاروں گی، مجھے توفیق دے کہ میں اپنی آخری رمی بخوبی طریقے سے ادا کر سکوں۔ ایک عجیب سی طاقت، ایک عجیب سی لگن اندر آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جمرات کا رستہ کٹ گیا۔ جب میں جمرات میں پہنچی، شیطان کو کنکریاں ماری، دل سے دعا کی، شکر آنکھوں سے گر رہا تھا۔ سب کچھ اللہ کے کرم سے اور فضل سے بڑے سکون سے اور بڑے ٹائملی ہو گیا۔ میں اور میرے شوہر جب آخری رمی کر کے واپس جا رہے تھے تو دل سے شکر نکل رہا تھا، آنکھیں اشک بار تھی اور روم روم ہمارا اللہ کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا، اتنی عظیم عبادت کرنے کی توفیق دی۔ یا اللہ، ہمارے حج کو قبول فرمانا، ہماری مشقت، ہماری دعاؤں کو، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا اللہ، بے شک حج مشقت ہے، لیکن یہ اتنی خوبصورت مشقت ہے۔ یا اللہ، بار بار ہمیں حج پہ لے کے آنا۔ حج کا سفر محض ایک جسمانی مشقت یا عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ دل اور روح کا وہ سفر ہے جو انسان کو اپنے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو دراصل ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اور دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی رضا کی طرف لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس سفر کا حاصل وہ لمحہ نہیں جب ہم کنکریاں مار دیتے ہیں یا طواف مکمل کر لیتے ہیں، بلکہ اصل حاصل وہ ہے جب ہم اپنے اندر کے شیطان کو پہچان کر اسے رد کر دیتے ہیں۔ میرے حج کے سفر نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ یہ سکھایا کہ دنیا عارضی ہے، اصل حقیقت، اصل چیز اللہ کا قرب ہے۔ یہ سکھایا کہ صبر، تقوی، عاجزی، اصرار اور توکل زندگی کے اصل زیور ہیں۔ حج نے مجھے یہ سکھایا کہ سب انسان برابر ہیں اور سب کا سہارا صرف ایک ہی ذات اللہ ہے۔ حج نے مجھے ایک بہت بڑی ٹیچنگ یہ دی کہ آج جب میں زندہ ہوں، اگر میں نے اپنے رب سے رجوع نہ کیا تو کل قیامت کے دن کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا، اور یہ سکھایا کہ اگر دنیا میں قربانیاں نہ دیں تو آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہوگی۔ حج تو مکمل ہو گیا، لیکن اب میرا امتحان تھا۔ اب میرا امتحان اور کڑا ہو گیا کہ واپس آ کر میں کیسی زندگی گزاروں گی۔ اللہ سے دعا تھی کہ میرے اللہ، تو نے مجھے بلایا، تو نے مجھے اپنے گھر کا طواف کروایا، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے عرفات میں اپنے حضور جھکنے کا شرف دیا، تو نے مجھے منی میں رمی کے ذریعے اپنے نفس کو مارنے کا چیز۔ اب تو ہم تجھ سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے حج میں سیکھا ہے، جو توکل، جو قوت، جو روحانیت تو نے ہمیں حج میں عطا کی ہے، یا اللہ جب ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تو میرے پیارے اللہ اس کو قائم رکھنا۔ میرے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر۔